اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ان کو ٹرین نہیں کیا گیا. آن جاب ٹریننگ بڑی امپورٹنٹ ہے، جس میں ایوری ناؤ اینڈ دین جو نئی ٹیکنالوجیز، نئے ایکسپیرینس، نئی ٹریننگ آتی ہے تو اس پہ آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے. سائنس کا ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی کا اور سائنس پہ ہم گورنمنٹ توجہ دے رہی ہے کیونکہ فیوچر ہے. بہت سارے جو ممالک ہیں ہماری طرح، انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اوور دی ایئرز. اس میں انڈیا نے کی ہے، شری لنکا کر رہا ہے، بنگلہ دیش کر رہا ہے، باقی جو ہماری طرح ممالک ہیں وہ اس میں بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور وہ بڑے آگے بھی چلے گئے ہیں. وہ ٹریڈیشنل اور جو فرسٹ ورلڈ یا ڈیولپ کنٹریز ہیں، جو بڑی ممالک ہیں جن کی یہ سوچ ہے، جنہوں نے ڈائریکشن دی، وہ تو خیر بہت ہی آگے نکل گئے. اب ہمیں اپنے آپ کو اس دنیا میں جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کے برابر اپنے آپ کو لانا ہے. اس کے لیے ٹریننگز بڑی ضروری ہے. میں نے آلریڈی ڈی پی ڈی کو کہا ہوا ہے کہ ہر اس چیز میں ٹریننگ کروائیں جس کی ان کو ضرورت ہے. ایک تو وہ روٹین کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ بس آ گئے، ٹریننگ کر گئے اور چلے گئے، لیکن اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو ہم اپنی ٹریننگ کی ڈائریکشن بھی آہستہ آہستہ، اوبیسلی کیونکہ سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے صوبے کا، تقریباً کوئی 4.25 لاکھ کے قریب یہاں پہ امپلائیز ہیں، جس میں کوئی میرے خیال سے کوئی 2 لاکھ کے قریب تو اس میں ٹیچرز ہیں، یا اس سے کچھ تھوڑے بہت زیادہ ہوں گے. ابھی جو ہم ہائرنگ کر رہے ہیں تو بڑھ جائے گا نمبر. اور اس کو آپ جب ٹرین کرتے ہیں تو اس پہ بڑا ٹائم لگتا ہے، ریسورسز لگتے ہیں، پیسے لگتے ہیں. ٹریننگ کے ماڈیولز جو ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں اس پہ بھی، پلس آپ کی ٹیچر کی کیپیسٹی ہوتی ہے. ایک تو ہمارے جو یہ پچھلے 9 سال سے جو ہم نے ٹیچر ہائر کیے ہیں یہ ایٹا این ٹی ایس کے ذریعے، اس میں بڑے زبردست، بڑے کوالیفائڈ ٹیچر آئے ہیں. ینگ جو ہمارے نوجوان ٹیچرز ہیں، 9 سال میں انہوں نے بڑی زبردست، ان کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک ایڈیشن ہوئی ہے، ایک کی انٹری ہوئی ہے. یعنی کہ پرانے بھی ماشاءاللہ اچھے ہیں، لیکن پرانوں کی کیونکہ موسٹلی جو ٹیچرز تھے وہ میٹرک پاس ٹیچر کو کچھ ٹریننگ کر کے ان کو لے آتے تھے، یا ایف اے سی کے بعد لے آتے تھے، کیونکہ نظام ایسا تھا، بیسک کوالیفیکیشن اور وہ اسٹرکچر. تو اس طریقے سے ان کی انڈکشن ہوئی. اور جب ایک ٹیچر کو آپ ہائر کرتے ہیں تو اس کے 30 سال تک وہ ایجوکیشن سسٹم میں وہ پڑھاتا رہتا ہے. اب اگر تکڑا ٹیچر ہوگا تو 30 سال کے لیے تکڑے اسٹوڈنٹ ابھر کے آئیں گے. خدا نخواستہ کمزور ٹیچر ہوا تو 30 سال کے لیے، کیونکہ روزانہ وہ ایک کلاس میں کھڑا ہوتا ہے، تو وہ 30 سال کے لیے وہ بچے، کیونکہ اس کو خود کلیئرٹی نہیں ہوگی تو وہ بچوں کو کیا سکھائے گا. مجھے کوئی چیز کی سمجھ نہیں ہے، میں کسی اور کو کیا سکھاؤں گا؟ مجھے سمجھ ہوگی تو میں بچوں کو سکھاؤں یا مجھ سے کوئی سیکھے. تو اس سے سسٹم کو بڑا سلو ڈاؤن ہوا ہے. ہم حالانکہ ہمارے پرانے ٹیچرز میں بہت تکڑے بھی ہیں، اس میں بہت زبردست ٹیچرز بھی ہیں، بڑے ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہیں، یہ نہیں کہ اس میں نہیں ہیں، لیکن ان کی بیسک کوالیفیکیشن بہت سارے ٹیچرز کی، کیونکہ بیسک کم تھی تو آبویسلی ایوریج ٹیچر وہی آیا. تو اس سے اب ایجوکیشن سسٹم میں بڑا فائدہ ہے. اب آپ ریسنٹلی جو اکنامک سروے آئی ہے اور اس میں خیبر پختونخوا کی جو ایجوکیشن امپروومنٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے صوبوں میں سب سے زیادہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ خیبر پختونخوا میں آیا ہے. اور یہ تو کیونکہ ایک ہمارا سیٹلڈ ایریا ہے اور ایک ہمارا فاٹا ہے. جب آپ سیٹلڈ کو الگ دیکھتے ہیں اور فاٹا کو الگ دیتے ہیں تو ہمارا نمبر بہت آگے چلا جاتا ہے. لیکن کیونکہ فاٹا اوور دی ایئرز اس پہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ایجوکیشن میں، اس کے ٹیچرز کے ابھی بھی مسئلے ہیں، ان کی وہاں پہ لرننگ کا اور ان کی بڑی سیریس وہاں پہ ایشوز ہیں جس کو گورنمنٹ دیکھ رہی ہے اور اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اگر آپ فاٹا کو الگ کریں، مرجڈ ایریاز کو، اور سیٹلڈ کو الگ کریں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، وہ فگرز میں نے ڈپارٹمنٹ کو کہی ہے، میرے خیال سے ہم سب سے آگے ہوں گے. لیکن جب آپ نے مرجڈ ایریا کو اس کے ساتھ ملایا سیٹلڈ کو، تو ہمارا کیونکہ اوور آل پورے صوبے کا ہوتا ہے تو اس کا نمبر ہمیں کم آتا ہے. لیکن اوور آل امپروومنٹ جو ہے جو ایجوکیشن میں ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے، وہ مختلف سٹیپس ہیں. سب سے بڑا اس میں بنیادی جو ہے میری نظر میں وہ ٹیچر کی جو میرٹ پہ ہائرنگ ہے، یہ ایک وجہ ہے. پھر سنگل نیشنل کریکولم اس کا دوسرا وجہ ہے.
اسکول میں مختلف اوقات میں جو ان کی مسنگ فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کرنا، انرولمنٹ ڈرائیو چلانا، اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی ہم نے چیئرز فرنیچر ہم نے ہر اسٹوڈنٹ کو دینے کا وعدہ کیا، جس میں تقریباً کوئی 12.5 لاکھ کے قریب ہم دے چکے ہیں پچھلے چند مہینوں میں، اور ابھی اس سال اور اتنے ہی دیں گے، تو 100% کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ کو ہر صوبے کے ہر سرکاری اسکول میں آپ کو ایک ہر بچہ کرسی پہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا، زمین پہ نہیں ہوگا۔ وہ ٹارٹ والا اور وہ زمین پہ بیٹھنے والا کانسیپٹ وہ ختم ہو گیا۔ اس کو حکومت نے کہا کہ اس سے آگے چلنا چاہیے، کیونکہ 72 سال کی آزادی کے بعد بھی اگر آج بھی بچہ سرکاری اسکول میں زمین پہ بیٹھتا ہے تو یہ افسوس کی بات ہے۔ تو ہم نے پچھلے گورنمنٹ میں بھی، جب عاطف خان منسٹر تھے، خٹک صاحب چیف منسٹر تھے، تو اس وقت بھی ہم نے لاکھوں کی تعداد میں فرنیچر دیا۔ اس بار بھی محمود خان سے میں نے بات کی، از بین کائنڈ انف کہ فائنانس منسٹر سے میں نے بات کی، اور ہم نے پیسے سائٹ پہ کیے، اس کی ہم نے اپروول دی، اور تقریباً 6 ارب روپے کی لاگت سے ہم دے رہے ہیں، NMDs میں بھی دے رہے ہیں۔ مختلف ہمارے کورسز میں IT لیبز بنائی، اس میں ٹریننگز، ابھی اس کو ارلی ایج ہم نے سٹارٹ کیا، ابھی اور بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ امپیکٹ ہو رہا ہے کہ اس سے اوور آل ایجوکیشن کا جو معیار ہے وہ اوپر آ رہا ہے اور بہتر ہو رہا ہے۔ پہلے حاضری بھی ٹیچرز کی یقینی بنائی گئی، جب انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ آیا جو ابھی EMA ہے، اس کی وجہ سے بڑا امپیکٹ آیا، کیونکہ جب ٹیچر اسکول میں ہوگا تو وہ بچوں کو پڑھائے گا، لیکن اگر ٹیچر اسکول میں ہی نہیں ہوگا، وہ یا چھٹی پہ ہوگا یا غائب ہوگا یا اپنی غمی خوشی میں پھر رہا ہوگا، اور بچہ بغیر ٹیچر کے ہوگا، تو وہ بچہ جتنا بھی تکڑا ہوگا اس کو سمجھانے کے لیے کوئی ہوگا نہیں، تو وہ کیا پڑھے گا۔ تو گورنمنٹ نے جب EMA کو یا انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ کو اس وقت ابھی اس کو لانچ کیا، تو اس سے جب ٹیچر کی حاضری 92-93% پہ گئی ہے ماشاءاللہ، اور یہ 7 to 8% وہ بفرز ہوں، کیونکہ کہیں آپ پروموشن ہو جاتی ہے یا سک لیو آ جاتی ہے، آپ کہیں اور ٹریننگ پہ چلے جاتے ہیں، ڈیوٹیاں مختلف آ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 100% آپ کی حاضری یقینی بنائی گئی ہے۔ اس سے بھی ایجوکیشن سسٹم میں بڑی امپروومنٹ آئی ہے۔ ابھی ہم ریسنٹلی انشاءاللہ ہمارے اسکول لیڈرز، بلکہ اس کا ہم سوچ رہے ہیں، اس کا ان کا جو ان کا کوالٹی کی جو چیکنگ ہے، جو ان کا معیار ہے، اس کے وہ کانسیپٹ کو اسکول لیڈر کو ہم اور ایلابوریٹ کر کے اور اسٹریک کر کے اور فوکس کر کے اس کا تھوڑا نام چینج کر کے، اور اس کی نام سے پہلے اس کی جو اس کی ڈیوٹی ہے اس کو ہم اور ریفائن کر رہے ہیں انشاءاللہ، کہ اس کو ہم اور فوکس کریں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو ہم انشور کریں۔ ایک طرف ہم نے مانیٹرنگ انشور کی کہ ٹیچر ہو، فرنیچر ہو، بجلی ہو، پانی ہو، مسنگ فیسلٹیز ہو، دوسری طرف ہم کہیں کہ جی ایک بندہ جائے اسکول میں چیک کرے کہ استاذ پڑھا کیا رہا ہے، آیا استاذ کو کانسیپٹ کلیئر ہے یا نہیں ہے، آیا جب اس کو کلیئر ہے تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کی اتنی ٹریننگ ہے کہ وہ بچے کو صحیح طریقے سے وہ اپنی نالج پاس آن کر رہا ہے دوسرے کو، کیونکہ یہ پڑھانا بھی ایک سکل ہے۔ مطلب آپ کو خود کو تو بڑی سمجھ آ رہی ہوگی کسی بندے کو، لیکن اگر اس کو وہ نالج ٹرانسفر کرنے میں، پاس آن کرنے میں بچے کو وہ اسکل اس کے پاس نہ ہو، تو اس کی نالج کا اس بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ ہم نے مانیٹر کرنا ہے، اور یہ ہم اس لیے مانیٹر کریں گے تاکہ ہم پھر DPD کو اور باقی ہماری جو آرگنائزیشن ہے ان کو ہم کہیں کہ ان ایریاز میں ہم ٹیچرز کو ٹرین کریں فوکس ہو کے، بے شک وہ اسکول فوکس کیوں نہ ہو، کہ اسکولز میں یا کسی مخصوص کورس میں لت سے IT کر لیں یا سائنس کر لیں یا انگلش کر لیں، اردو کر لیں، جو بھی کر لیں، اسلامیات کر لیں، اگر اس میں زیادہ طبقے کو یا مخصوص طبقے کو، مخصوص ٹیچرز کو اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ ان کے ذریعے ہم پتہ لگائیں گے اور پھر ان کو ہم ٹرین کروائیں گے۔ اس کے علاوہ اسکول میں کتنی پوزیشنز فل ہیں، کتنی ویکنٹ ہیں، پھر اس کے لیے آبویسلی ہمیں انفارمیشن آئے گی، تو ہم وہ تو EMA ہمیں کرتا ہے، لیکن یہ ڈیلی بیس پہ آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی کانسیپٹس، ان کو کہاں پہ سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو کیا سٹیپس لینے چاہیے، پرنسپل کے لیے کیا ہونا چاہیے، ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹرس کے لیے کیا ہونا چاہیے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اب اس سے کوالٹی آف ایجوکیشن اوپر جائے گی۔ اب یہ ایسی چیزیں یہ نظر نہیں آتی، ایسے تو آپ اسکول بنا دیں، روڈ بنا دیں، پل بنا دیں تو وہ نظر آتی ہے، لیکن تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی پچھلے 9 سال سے
کوشش یہ رہی ہے، اور الحمدللہ اکنامک سروے نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے کام جو ہم نے کیے ہیں پچھلے 9 سال میں یا پچھلے گورنمنٹ میں یا اس 4 سالوں میں ہم نے کیا الحمدللہ، اس کا امپیکٹ آن گراؤنڈ نظر آ رہا ہے. تو ہماری چیزیں آپ کو بڑی بڑی بظاہراً تو شاید اتنی زیادہ نظر نہ آئے، لیکن جو عمران خان کا ویژن ہے، جو اس کی ایک سوچ تھی یا ہے، اور جو ہمیں پارٹی اور ہمیں پاس آن کیا، اس پہ ہم کام کرتے ہیں کہ ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے پورا معاشرہ، پورا سسٹم، پورا نظام کھڑا ہو جائے. اور اس میں سب سے نمبر 1 پہ ہے ایجوکیشن، جو خان صاحب کے دل کے بڑے قریب ہے. نمل یونیورسٹی دیکھ لیں، یا ہیلتھ ان کے دل کے بڑے قریب ہے، شوکت خانم دیکھ لیں. پچھلی دفعہ میں ہیلتھ میں کام کر رہا تھا، اب ایجوکیشن میں الحمدللہ. تو دونوں پہ بڑے فوکس ہو کے ہم نے کام کیا ہے، اور ان ریئل ٹرمز آپ کو ایجوکیشن میں امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. ابھی اسی سال بجٹ میں بھی آیا ہے، جو ہماری تقریباً سے 20 سے 25 ہزار کے قریب تقریباً سالانہ، یہ بہت بڑا فگر ہے جو، اور یہ شاید پنجاب، سندھ میں، بلوچستان میں اور بھی بڑا ہوگا، اسلام آباد میں بھی شاید نمبر کم ہوگا لیکن ہوگا ضرور. روزانہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ٹیچر پروموٹ ہوتے ہیں. ڈی اوز بیٹھی ہوئی ہیں، ہیڈ مسٹریسز بیٹھی ہوئی ہیں. ٹیچرز جب یہ ایک پوزیشن سے دوسرے میں جاتے ہیں تو لوور رینک والی یا 12، 11، 12، 13 جو بھی گریڈ ہے وہ خالی ہو جاتی ہے. تو جو پوزیشن ویکنٹ ہوتی ہے تو پورا سال وہاں پہ ٹیچر نہیں ہوتا، یا ٹیچر ریٹائر ہو جاتا ہے. نئے ٹیچر ہائرنگ میں منیمم آپ جان مان لے 6 مہینے سے پہلے ٹیچر سسٹم اتنا سلو ہے کہ 6 مہینے سے پہلے ٹیچر نہیں آ سکتا. آپ جتنی جان مان لیں، ٹیچر خدا نخواستہ وفات ہو گیا، ارلی ریٹائرمنٹ لے لی کسی ٹیچر نے کسی بھی وجہ سے، یا وہ جاب شفٹ کرنا چاہتا ہے، یا وہ نہیں کرنا چاہتا، یا وہ بیمار ہے، جو بھی ہے، تو یہ 20 سے 25 ہزار ٹیچر یا پروموشن یا ریٹائرمنٹ یا جو ہے جو بھی اس کی ریزنز ہیں، یہ پوزیشنز خالی رہتی ہیں، یہ راؤنڈ دا ایئر خالی رہتی ہیں. اب ہر سال ہم پچھلے سال بھی ہم نے ہائرنگ کی، اس سال بھی تقریباً کوئی 23-24 ہزار ٹیچر ہم ہائر کر رہے ہیں. اور 23-24 ہزار ٹیچر جو ہم ہائر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹیچرز کی پوزیشنز خالی ہیں. تو ہم نے کیا ہے کہ ہم پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل کے تھرو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ہم ٹیچر ہائر کریں گے، جب تک ہم نئے ٹیچر سسٹم میں نہیں لے آتے، جب تک پرماننٹ ٹیچر نہیں آتے. اب یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے شارٹ ٹرم کے لیے، اور ایک نیا کانسیپٹ ہے. ویسے تو ہم پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل کے تھرو ہم ہائر کرتے ہیں، لیکن اس لیول پہ اتنے بڑے نمبر میں ہم نے کبھی ہائر نہیں کیا. تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، اور ابھی بجٹ میں بھی آ گیا ہے، کہ ہر وہ ٹیچر جس دن وہ ریٹائر ہو، جس دن وہ پروموٹ ہو اور وہ پوزیشن ہائر ہو، اگلے دن جب اسکول لگے تو وہاں پہ بچوں کے سامنے ایک ٹیچر کھڑا ہو. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ 20 سے 25 ہزار ٹیچر نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے 20 سے 25 ہزار کلاس رومز میں بچوں کے سامنے ٹیچر نہیں ہوتا. تو جب پورا سال ایک بچے کے سامنے ٹیچر نہیں ہوگا تو وہ سیکھے گا کیا؟ وہ سمجھے، جب بیچارہ ٹیچر کمزور ہو یا تکڑا ہو، جب سامنے کھڑا ہو، بچے بڑے ادب سے اگر ٹیچر سے نہیں سیکھ رہے تو خود پڑھ لیتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. لیکن جب ٹیچر ہی کلاس روم میں نہ ہو. ایک اور چیز ہے، ابھی تک جو ہم نے ہمارے گورنمنٹ سے پہلے پرائمری اسکول 2 کمروں کے بنتے تھے، جبکہ اس میں کلاسز 6 کمروں کے ہوتے تھے. بڑے تعجب کی بات ہے کہ اتنے مدت میں اتنی حکومتیں آئیں، اتنے دعوے کیے انہوں نے، کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ 6 کلاس روم والا اسکول جس میں 2 کمرے بنتے ہیں تو باقی 4 کہاں بیٹھیں گے؟ وہ دھوپ میں بیٹھتے ہیں، وہ بارش کے نیچے بیٹھتے ہیں، وہ ٹھنڈ میں، سردیوں میں، تکلیف میں کسی کے بچہ ہوتا ہے تو فرنیچر اور تو دور کی بات چھت بھی نہیں ملتی. وہ اسکول کا کانسیپٹ ہم نے چینج کیا، 6 کمروں کا اسکول بنا رہے ہیں. بہت سارے اسکول جس میں 2 ٹیچرز ہیں اور اس میں کلاس روم 6 تھے، تو کمروں کے حساب سے ٹیچر آتے تھے. ابھی بھی اسی طرح چل رہا ہے، اس میں کافی امپرومنٹ آئی ہے، لیکن آبویسلی تھوڑا سلو ہے کیونکہ بہت بڑا والیوم کی ہم بات کر رہے ہیں. تو جو 4 کلاس روم باہر بیٹھتے ہیں ان کے لیے ٹیچر ہی نہیں ہے. ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو باہر بچے بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی ٹیچر ہونے چاہیے. وہ بے شک
درخت کے نیچے بیٹھیں, کھلے آسمان کے نیچے بیٹھیں, لیکن ان کے سامنے ایک ٹیچر تو کھڑا ہو کہ وہ چلیں کمرہ نہیں ہے لیکن ٹیچر تو ہو کہ درخت کے نیچے ہی سیکھ جائے. مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے پہلے نہیں ہوئی. تحریک انصاف کے آنے سے پہلے وہ بڑے دعوے کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جو بریک اینڈ مارٹر والا کام بھی انہوں نے پورا نہیں کیا, لیکن جو سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے والی بات ہے وہ کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آئی. وہ پچھلی حکومت میں ہم نے اس میں کام کیا اور ابھی اس پہ اس کا تسلسل ہے جو پچھلی حکومت نے کیا, اور اس میں ہم اور ایڈیشن کر رہے ہیں اور امپروومنٹ کر رہے ہیں. لاسٹلی کیونکہ آپ کے پھر ٹریننگ ہوگی, ارلی ایج کا ہم کانسیپٹ سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی. ابھی چھٹیوں کے فوراً بعد وہ سٹارٹ ہو جائے گا, جس میں بچوں کو 6th 7th 8th گریڈ میں ہم انشاءاللہ IT سکھائیں گے, بیسک ان کی ٹریننگ کروائیں گے. اور یہ کوئی تقریباً 1200 کے قریب سکولز ہیں, اور اس میں انشاءاللہ وہ چیزیں سکھائیں گے جس میں جو IT میں بچوں کا فیوچر ہوگا, اور یہی وہ ایج ہے جس میں آپ بچوں کو سکھاتے ہیں. تو جب آپ یہ سرکاری اسکول کے بچوں کو سکھائیں گے اور اتنے بڑے والیوم میں سکھائیں گے, تو آپ سوچیں جب یہ بڑے ہو کے ٹرین ہو کے آئیں گے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. کیونکہ بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کمپیوٹر نہیں دیکھا. ہم نے اسکول میں گئے, ہم نے پوچھا ہے, آپ بھی کبھی کبھار یہ سوال کر لیا کریں, یہ DO صاحبان پرنسپل جاتی ہیں پوچھ لیا کریں ٹیچرز. میں گیا, میں نے کہا جی اب کتنے بچے کمپیوٹر جانتے ہیں, تو ہاتھ بہت سارے بچوں نے, اوبیسلی دنیا ہے, پر ہم نے کہا کتنے بچوں نے آج تک کمپیوٹر سامنے دیکھا ہے, لائیو دیکھا ہے. میرے خیال سے چند بچوں نے ہاتھ اوپر کیا. پھر ہم نے کہا کہ کتنے بچوں نے کمپیوٹر کو ٹچ کیا ہے. میرے خیال سے کوئی 3 4 5 بچے کلاس روم میں. اس میں سے ایک آدھ نے کہا کہ جی میرے چاچا کے پاس ہے, پتہ نہیں میرے والد کے پاس ہے. ایک آدھ نے کہا جی وہ میرا دوست ہے, اس کا چاچا ہے کہ والد ہے, وہ پتہ نہیں کہاں پہ کام کرتا ہے, اس کے گھر پہ کمپیوٹر ہے تو میں نے ٹچ کیا اور دیکھا. تو بڑے چیلنجز ہیں. تو ہم ان بچوں کو سکھا رہے ہیں جن کے گراؤنڈ پہ ان کے مشکلات میں یہ اضافے ہیں یا یہ ان کو مشکلات ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو ہم الائن کریں, ٹھیک کریں, ٹیچر ٹریننگ کریں, باقی جو بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اور ٹیچر کو جاب سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے. ریسنٹلی وہ مانا کہ ہم نے کہا بھی تھا جو ہمارے ایڈ ہاک ٹیچرز ہیں ان کو ہم نے کہا بھی تھا کہ آپ کو ہم پرماننٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کے ہم ڈے آف اپوائنٹمنٹ جو ہے, جو آپ کی جائز ضروریات ہیں جو ہمیں لگتی ہے کہ آپ کی ہے, تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. تو الحمدللہ وہ بھی حکومت کی کمٹمنٹ ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی کیا, ہم اس دفعہ بھی کر رہے ہیں. تو وہ بھی ایک بیسیکلی مقصد اس کا یہ ہے کرنے کا کہ ٹیچر فوکس ہو کے اپنے کام سے کام رکھے, اور اپنے جو اس کا فوکس ہے, جو اس کا مقصد ہے بچوں کو ٹرین کرنا. جب جاب سیکیورٹی ہوتی ہے تو بچہ ٹرین ہوتا ہے. تو ہم کر چکے ہیں. خواہ کسی کے باتوں میں نہ آئے اور فوکس ہو کے اپنا کام کریں انشاءاللہ. تو لاسٹلی عمر آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کو ہم شکریہ بھی ادا کریں گے. آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو ہمارے پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل کے تھرو ہم یا سیکنڈ شفٹ میں ہم نے ٹیچر ہائر کیے ہیں اور بھی ہائر کریں گے, تو ان کی جو سائنس کے حوالے سے جو ٹریننگ ہے اس میں آپ مدد کریں گے تو اس کا شکریہ. وہ ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ ان کی ٹیم ٹائم ارینجمنٹ کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ ٹریننگ ضروری ہے جس میں آپ ٹیچرز کو وہاں پہ, ہم باقی آرگنائزیشنز کو بھی ہم کریں گے, ہم خود بھی کچھ کریں گے تاکہ ان کو ہم ٹرین کر سکیں, تاکہ جتنا ہی ٹیچر ٹرین ہوگا اتنا ہی وہ آگے ہو کے فوکس ہو کے کام کرے گا انشاءاللہ. تو گڈ لک ٹو آل آف یو, DO صاحبان, ہیڈ مسٹریسز, ٹیچرز سارے. اور امید ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے جب آپ پہ اتنا ٹائم لگ رہا ہے, آپ اتنی ایفرٹ کیے, یہاں پہ آئے ہیں, اتنے ریسورسز لگ رہے ہیں, تو آپ سیکھ کے کچھ جائیں گے. اور جب آپ سیکھیں گے تو آپ جا کے وہ امپلیمنٹ کروائیں گے. اگر آپ سیکھ کے امپلیمنٹ نہیں کروائیں گے تو یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میری ریکویسٹ ہوگی سیکھ کے امپلیمنٹ کروانا بڑا ضروری ہے, تبھی جا کے ساری ایفرٹ کا امپیکٹ ہوگا. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. پاکستان زندہ باد.